بڑی محبت سے دروشی
الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر صدر محترم منتظم محفل صوفی باصفا جناب صوفی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں اور آپ آج ایک بار پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی عزت و عظمت، شان و شوکت سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے اس مقدس محفل میلاد کے لیے کسی طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی، میری، سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں نے آج آپ حضرات کے سامنے 30ویں پارے کی مشہور سورت سورہ ضحیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو منصب نبوت تو اسی وقت عطا فرما دیا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا، لیکن جبریل کے ذریعے باقاعدہ وحی کا سلسلہ 40 سال کی عمر مبارک میں شروع ہوا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی کی ابتدا اچھے سچے سچے خوابوں سے ہوئی۔
ثم حبب الیہ الخلا، پھر سرکار کے قلب اطہر میں خلوت میں بیٹھنے کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب پٹھے لگ کے بہنا یہ سرکار نو پسند آ گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنے اللہ سے لو لگاتے، رب رب کرتے، یتحنث، وہاں پر عبادت کرتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل کے آنے سے پہلے سرکار کو کچھ پتہ نہیں تھا خدا کیا ہے، کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام جبریل کے آنے سے پہلے غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اگر جانتے کچھ نہیں تھے۔ خیر تقریباً 6 مہینے کا عرصہ اسی طرح گزرا۔ ایک دن سرکار نے اپنے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، آ گیا جبریل۔ یہ غار حرا جو ہے چھوٹا سا غار ہے، آپ حضرات میں سے کئی حضرات نے اس غار کی زیارت کی ہوگی۔ کس کس نے زیارت کی ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو کیا وہ غار اس مسجد جتنا بڑا ہے؟ کتنا ہے؟ چھوٹا سا، بمشکل 2 آدمی اس میں بیٹھے۔ تو جبریل اس غار میں آیا۔ اب جبریل کا اصل قد کتنا ہے، جسم کتنا ہے؟ جبریل کے پر ہیں 600 اور چھوٹے چھوٹے۔ کتنے چھوٹے پر ہیں کہ اگر ایک پر کھول دینا پورا تو 7 زمینوں آسمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ 600 پر ہیں جبریل کے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب جبریل غار حرا میں آیا تھا تو پروں والا جبریل کہاں تھا؟ وہ سدرۃ المنتہا پر تھا۔ اللہ تعالیٰ بعض روحوں کو اتنی پاور دے دیتا ہے کہ ایک وقت میں کئی صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ وہاں بھی تھا، یہاں بھی تھا، نور، بشر بن کے آیا۔ اب خیر میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ جبریل نے آ کے سرکار کو کہا اقرا اقرا، پڑھیے۔ اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھیے۔ سرکار نے سنا تو فرمایا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ۔ اب اس کے 2 ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں، اور ایک ترجمہ نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ بیٹے بات سنو، ادھر آؤ، شاباش، تم ادھر آؤ، ہاں بیٹے شاباش۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بیٹے ذرا پڑھو، اقرا، ذرا اونچی کہو، اقرا۔ میں نے اس بچے سے کہا پڑھو اقرا، تو آپ نے سنا اس نے 2 بار کہہ دیا۔ اگر یہ معنی ہو سرکار فرمائے، بیٹھ کے بیٹی شاباش، کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں، میں کیسے پڑھوں، تو کی خیال ہے سرکار ہے تاکہ نہ لو بھی گئے گو آتے سانا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہاں یہ تب ہو سکتا ہے کہ جبریل نے کوئی کاغذ دیا ہوتا اور کہا ہوتا جناب یہ کیا لکھا ہے پڑھیے، یہ کیا لکھا ہے پڑھیے، تو اب کہہ سکتے تھے میں کیسے پڑھوں، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، کیسے پڑھوں۔
لیکن جبریل نے کوئی کاغذ سامنے رکھا تھا یا زبانی کہا تھا اقرا؟ زبانی. اب صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں پڑھتا میں، نہیں پڑھتا. کیوں؟ یہ مسئلہ اس کو سمجھ آئے گا جو صوفیاء کے سامنے اپنے زانو طے کرتا ہے. گوڈے ٹیک دا نا پیرا آگے، پر جالی پیرا آگے نہیں. ہاں جڑے صرف پونڈا واسطے تھے چکر لوندے نے، ان کے سامنے جن کی واقعی تار ادھر جڑی ہوتی ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں ان کی تار جڑی ہوتی ہے نا تو کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی. سرکار اس وقت اپنے اللہ سے لو لگائے بیٹھے تھے اور یکدم جبریل نے آن کے کہا اقرا. تو اب سرکار کو تو وہ مزہ آ رہا تھا نا. سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا، یعنی جو مجھے مزہ آ رہا ہے اسی میں مست رہنے دو. سرکار فرماتے ہیں جبریل نے جب یہ سنا تو فغطنی، جبریل نے مجھے پکڑ لیا، پکڑ کے دبوچا. کتنا زور لگایا؟ حتی بالغ من الجہد. اب یہاں بھی دو ترجمے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اتنا زور لگایا کہ میں تھک گیا. ایک ترجمہ یہ، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ فغطنی، جبریل نے مجھے دبوچا، حتی، یہاں تک کہ بالغ، پہنچا جبریل، منی، میری وجہ سے، الجہد، مشقت کو. یعنی جبریل تھک گیا. پنجابی میں ترجمہ کر دوں، جبریل نے مجھے دبوچا، اینا دبایا جدو میں ویکھیا تے متھے تے تریڑیاں آئیاں سن. اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر. اب جو ترجمہ تمہیں پسند آئے وہی کر لو. دیکھو ایک ہے بادشاہ اور ایک ہے وزیر. پاور کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ اب ان دونوں میں دیکھ لو بادشاہ کون ہے اور وزیر کون ہے. جو بادشاہ ہے اس کی پاور، خود نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمینوں میں ہیں، دو ہی آسمانوں میں ہیں. زمینی وزیروں میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، اور آسمانی وزیروں میں ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا میکائیل ہے. اچھا خیر، جبریل نے دبوچا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھیے. فرمایا ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا میں، نہیں پڑھتا. سرکار فرماتے ہیں فغطنی الثانیہ، جبریل نے پھر مجھے پکڑا اور پکڑ کے دبوچا دوسری مرتبہ. کتنا دبوچا؟ حتی بلغ من الجہد. وہی دو ترجمے. پھر کہا اقرا، پڑھیے. ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا میں. اچھا یہ بار بار جبریل کیوں دبوچ رہا تھا؟ کیوں دبوچ رہا تھا؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے جو لوگ فیض کے منکر ہیں نا وہ کہتے ہیں جبریل فیض دے رہا تھا، فیض دے رہا تھا. تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی خیال میں گم ہو، آپ اسے آواز دیتے او بھائی، اس کی توجہ نہیں ہوتی. پھر کہتا او بھائیا، پھر بھی توجہ نہیں ہوتی. چاچا جی، ماما جی، توجہ نہیں ہوتی. پھر توجہ کرانے کے لیے یوں زور سے پکڑ کے جھنجھوڑا جاتا ہے نا. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانی ہوتی نا تو اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے. تو جبریل نے اس لیے سرکار کو دبوچا
تاکہ سرکار کی جو لو ادھر لگی ہوئی ہے توجہ اپنی طرف کرائیں۔ اب جب جبریل نے تیسری مرتبہ دبوچ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے رب دا واسطہ نے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ سرکار نے دیکھا نا کہ جس طرف میری لو لگی ہوئی ہے اسی کی دعوت جبریل دے رہا ہے، تو اب سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ویسے ایک بات اور سنا دیتا ہوں، لیکن حوالہ شوالہ کوئی نہیں، دل منے تے رکھ لینا، نہ دل منے تے چھڑ دینا۔ جبریل نے آن کے کہا اقرا، پڑھیے، نہیں پڑھتا، پڑھیے، نہیں پڑھتا، پڑھیے، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجھے پڑھانے کے لیے آئے اور میرے رب کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، رب کا نام بولو۔ جبریل علیہ السلام نے 5 آیتیں سورۃ اقرا کی پڑھی، سرکار نے پیچھے پیچھے پڑھی، اور اب یہ وحی کی باقاعدہ ابتدا ہو رہی ہے، اور سرکار کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن ہے کتنی شان والی چیز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا نا تو یہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب یہ سرکار کا قلب اطہر ہی تھا جو قرآن کو سہار گیا۔ اب خیر میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ پہلی وحی آئی اور اس کی لذت ہی کچھ اور تھی، پھر کچھ عرصہ وحی رک گئی، پھر وحی آنے لگ گئی۔ سرکار بتاتے بھی تھے آج یہ وحی آئی، یہ وحی آئی، یہ وحی آئی، پھر وحی کچھ دن رک گئی۔ جب کچھ دن وحی رکی تو اب کسی نے دیا تانا، لو اس کا رب ناراض ہو گیا ہے، رب ناراض ہو گیا ہے۔ ارے آج کوئی نواز شریف کو تانا دے تو اس کے تانوں کا جواب اس کا کوئی متوالا دیتا ہے، بے نظیر کو تانا دے تو اس کے تانوں کا جواب اس کا کوئی جیالہ دیتا ہے۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کو کوئی تانا دے تو جواب میرا پروردگار دیتا ہے۔ جشن عید میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ ویسے کی خیال ہے تواڈے نعرے آج تھوڑے دے ٹھلے ٹھلے نعرہ تکبیر، ہاشمیوں کے غلام ہیں، اہل بیت کے در کے گدا ہیں۔ اللہ اسی گداگری میں ہمیں قیامت کے دن بھی اٹھائے۔ سرکار کی آل کہہ دے یا اللہ یہ میرا ہے، چاہتے ہیں اور کچھ ہوتا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ،
سرکار پر تان کا جواب دینے سے پہلے اللہ قسمن بیان فرما رہا ہے. قسم ہے مجھے دن کی. دن میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ کام کرتا ہے، روشنی ہوتی ہے. دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے دن کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جائے. یعنی دن میں آدمی کام کرتا ہے، رات میں آدمی آرام کرتا ہے. دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد پھر دن آتا ہے. حبیب پیارے، یہ وحی کا آنا دن سمجھو، وحی کا رکنا رات سمجھو. جس طرح رات کی اپنی اہمیت، اسی طرح وحی کے رکنے کی بھی اپنی اہمیت. ناراضگی کوئی نہیں. جس طرح رات کا آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اب دن نہیں چڑھے گا، دن پھر بھی چڑھے گا. حبیب پیارے مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم جب چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی. حبیب پیارے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا، نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے. حبیب مجھے قسم ہے میں تجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوا، میں نے تجھے کوئی چھوڑا نہیں. اب یہاں پر کچھ لوگ ایک کہانی بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر بعض بزرگوں کو بھی غلطی لگی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آن کے سرکار سے پوچھا، کچھ سوالات کیے. سرکار نے فرمایا کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. وہ دوسرے دن آ گئے، ہاں جی کیا جواب ہے؟ تو دل میں تھا وہی آ جائے گی جواب دے دوں گا، تو وہی تو آئی نہیں تھی. فرمایا کل بتاؤں گا. وہ پھر کل آ گئے، ہاں جی جواب. فرمایا کل بتاؤں گا. اب روز آن کر کہتے ہو تیری کل نہیں آئی ابھی تک. لوگ ایک کہانی بیان کرتے ہیں، ہمارے فیصلہ آباد کا ایک بدبخت واپڑا ہے، اب میں کروں کیا؟ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ گالیاں دیتا ہے. بھئی گالی کیا ہے؟ میں تو پیار کی بات کرتا ہوں. یہ واپڑا کو گالی تھوڑی ہے کہ گالی ہے. یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا یہاں کے لوگوں کو ہوتا ہے گالیاں دیتا ہے. لفظ کیا نکل واپڑا. وہ ایک ہوتا ہے بچہ، ایک ہوتا ہے بچڑا. بچہ میں نے، بچہ تے بچڑا میں نے، سونا بچہ، پیارا بچہ. ایک ہوتا ہے مکھ چہرہ، ایک ہوتا ہے مکھڑا پیارا چہرہ. اس طرح ایک ہوتا ہے میرا باپی، ایک ہوتا ہے واپڑا. پپو سا باپی ہے. فیصلہ آباد کا ایک واپڑا وہ تقریر کرتا ہے، کہتا ہے جبریل نے کہا رب العالمین تیرا محبوب روز بے عزت ہو رہا ہے، جواب نہیں بن پڑ رہا، میں وہی لے جاؤں. کہ رب نے آنکھیں نہیں نہیں، محبوب نے ضابطہ توڑ دیتا، اساں رابطہ توڑ دیتا. استغفر اللہ. اس کہانی کو سنی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سنی. یہ کہانی کہتی ہے رب ناراض ہوا، رب نے چھوڑ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. حبیب پیارے مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم. ارے اس میں تفسیریں اور بھی ہیں، دن کون سا رات کون سی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ بھی ارشاد فرمایا دن سے میں مراد ہے وہ دن جس دن مصطفیٰ کریم کا میلاد ہوا، اور رات سے مراد وہ رات ہے جس رات میں مدنی کو میرا
پھر سے کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حبیب پیارے تیرے لیے تو ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وہی جن دنوں میں آئی وہ گھڑی بہتر، پھر جب وہی رک گئی وہ اس سے۔ اب صوفیاء کی مجلس ہے، ایک بات اور کہہ دوں، صوفیاء کی اصطلاح میں ایک ہوتا ہے بسط اور ایک ہوتا ہے قبض۔ اب دوسری قبض نہ سمجھ لینا، ایک ہوتا ہے بسط۔ بسط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل پر واردات ہوتی ہے، بندہ سمجھتا ہے میری بڑی ترقی ہو رہی ہے، میں بہت اوپر جا رہا ہوں، اور پھر بعض اوقات یکدم یہ بھی ہو جاتا ہے دل کی سلیٹ ایسے لگتی ہے جیسے بالکل صاف ہو گئی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کو قبض کہتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں جو کاملین ہیں وہ کہتے ہیں اوے اللہ کی راہ میں چلنے والوں، یہ قبض کی حالت کو کوئی بدفعلی مت سمجھو، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ سرکار پر بھی وحی آئی تھی پھر وحی رکی تھی۔ اچھا خیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے میرا تجھ سے وعدہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہر آن ہر گھڑی تیرا درجہ تیرا مرتبہ تیری شانیں بڑھتی چلی جائے گی۔ اب سرکار سے اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ ہر آن ہر گھڑی تیرا مرتبہ اونچا ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک حدیث شریف سن لیجیے، سرکار نے ارشاد فرمایا، میں 2-3 حدیثیں ملا کے مفہوم عرض کرتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ میں جو آدمی ایک نماز پڑھے گا اس کو 1000 نماز کے برابر ثواب۔ مسجد نبوی شریف میں جو بندہ ایک نماز پڑھے گا 50,000 نماز کے برابر ثواب، اور حرم کعبہ میں جو آدمی ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب۔ مسجد اقصیٰ میں ایک پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ مسجد نبوی شریف میں اور مسجد حرام میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حبیب پیارے ہر آن ہر گھڑی تیرا درجہ تیرا مرتبہ بڑھتا جائے گا۔ سرکار نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ شریف کے اندر رکھی ہیں نا، یا اللہ اتنی برکتیں مدینہ شریف میں رکھ دیں۔ اب مکہ شریف میں کتنی برکتیں ہیں؟ ایک پڑھو تو، اور سرکار دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ جتنی برکتیں وہاں رکھی ہیں اتنی برکتیں، اور یہ دعا کس کی ہے؟ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، دعا جاری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین جتنی برکتیں تو نے مکہ شہر کے اندر رکھی ہیں یا اللہ اتنی برکتیں مدینہ شریف کے اندر رکھ دے۔ پھر عرض کیا پروردگار یہ مکہ شہر بنایا تھا، بیت اللہ بنایا تھا تیرے پیارے خلیل نے، اور میں تیرا پیارا حبیب ہوں، یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ شہر کے اندر رکھی ہیں اس سے ڈبل برکتیں مدینہ شریف کے اندر رکھ دے۔ اب مسجد نبوی شریف میں
کتنی نمازوں کا ثواب؟ 2 نہیں 2 ہی منوا لیں دو. لیکن میرے اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ. ایک دن سرکار سے کہنے لگے آقا میں بیت المقدس جا رہا. فرمایا کیوں جا رہے ہو؟ تجارت کے لیے؟ نہیں آقا میں وہاں نماز پڑھنے جا رہا اس لیے کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھے گا اس کو 1000 نماز کے برابر درجہ ملے گا. آقا میں وہاں نماز پڑھنے جا رہا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جامعہ مسجد گھمگولیا برمنگھم کے اندر آ کے نبی کریم علیہ السلام کی شان سننے کے لیے آنے والوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا مصداق تو سنتے جاؤ، فیضان تو سنتے جاؤ. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہاں نماز پڑھنے کیا کرو گے؟ جا کے یہی میری مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کر لو. مسجد اقصیٰ میں 1000 نماز ایک طرف، میری مسجد نبوی شریف میں ایک نماز ایک طرف. پلہ پھر بھی مسجد نبوی میں بڑی نماز کا بھاری رہے گا. آپ حساب لگاؤ کتنی نمازیں. مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھو اور یہاں پڑھو 1000 تو درجہ کس کا زیادہ؟ مسجد اقصیٰ کی بات کر رہا ہوں. یہاں گھنگولیا شریف میں 1000 نماز پڑھو اور مسجد اقصیٰ میں تو درجہ کس کا زیادہ؟ اور مسجد اقصیٰ میں 1000 نماز پڑھو اور مسجد نبوی شریف میں 1 نماز پڑھو. اب ذرا حساب لگاؤ مسجد نبوی شریف میں 1 نماز کتنی نمازوں سے بڑھ گئی؟ ہاں نہیں یار حسابوں کمزور ہو سارے. ہاں 10 لاکھ. اور لوگ تو 50,000 بھی نہیں مانتے اور جن کے دلوں میں بغض مصطفیٰ وہ تو مسجد نبوی شریف میں 50,000 بھی نہیں مانتے. اور دنیا وہابیت کے سب سے بڑے محدث ناصر الدین البانی نے حدیث تو سید اسد پڑھ رہا ہے ضعیف نہ کہنا. یہ 10 لاکھ نماز کا ثواب مسجد نبوی شریف میں پڑھنا، یہ 10 لاکھ نماز کا ثواب سید اسد کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں. ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد 6 کے اندر حدیث نقل کر کے کہا لوگوں حدیث کو ضعیف نہ کہنا، یہ میرے کملی والے کی بالکل سچی صحیح حدیث ہے. اسی ہیں کاغذی شیر، اصل شیر تے ہونا لینا. اس واسطے گج کے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اذان، غازی ملت. اچھا اب ذرا ایک بات سنو. یہ ہمارے رئیس التحریر تشریف فرما ہے. ان کے اندر اگر کمالات ہم گننے شروع کریں 5 نکلیں گے، 7 نکلیں گے، 10 نکلیں گے، 20 نکلیں گے. کمالات کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ غازی ملت تشریف فرما ہے. ان کے کمالات بھی اگر گننا شروع کرو تو ان کے کمالات کی بھی آخر ایک نہ ایک حد ہوگی.
سرکار کے بارے تو اللہ کا وعدہ ہے محبوبہ تیری شان تو بڑھتی رہے گی اور قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ اب سرکار کے کمالات کی حد کون بیان کرے گا؟ شاید اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، آقا تیرے تو اوصاف جو ہیں یہ گنتی میں نہیں آ سکتے۔ کئی لوگ جن کو منطق کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھو اعلیٰ حضرت نے شرک کیا، اعلیٰ حضرت کے اوصاف کو غیر متناہی کہا، اور غیر متناہی تو اللہ کی صفت ہے، تو وہ معنی میں نہیں، اس معنی میں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حبیب میں تجھ سے ناراض نہیں ہے، میں نہیں ناراض تجھ سے، میرا تو تجھ سے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اچھا ویسے میں پہلے ہی تھوڑا جا اوور ٹائم لے چکے ہیں، دو شیر بیٹھے نے کہ میرا خیال ہے یار زندہ یہ ان کو بغیر پڑھے نہیں جانا سنا۔ سوال، دیوبندی حضرات کو اہل سنت و جماعت کافر کیوں کہتے ہیں، اور دیوبندی حضرات اہل سنت و جماعت کو مشرک کس وجہ سے کہتے ہیں؟ منجان محمد حسین۔ سوال یہ ہوا ہے کہ تم سنی دیوبندیوں کو کافر کیوں کہتے ہو، اور یہ دیوبندی تمہیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ قسم ہے اللہ کی، ہم دیوبند میں رہنے والوں کو ہر کسی کو کافر تھوڑی کہتے ہیں، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں جو بھی بریلوی لکھوائے اپنے آپ کو وہ کوئی مسلمان ہے۔ ہاں جی ضروری تھوڑی ہے کہ بریلی میں رہنے والا مسلمان ہے اور دیوبند میں رہنے والا کافر ہے، اللہ کی قسم ہے یہ بات نہیں ہے۔ بات تو ہے میرے مدنی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کی۔ بالفرض کوئی بریلی میں رہ کر یہ کہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے تو وہ کافر۔ اور اگر کوئی قادیان میں رہ کر مرزے قادیانی پر لعنت ڈالے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام ہو تو ہمارے سروں کا تاج ہے۔ یہ کوئی لفظ دیوبند اور لفظ بریلوی کی کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، اصل بات ہے سرکار کی عزت و عظمت کی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں جگہوں کو مت دیکھو، مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھو۔ ہم لوگ جگہ دیکھنے والے نہیں ہیں، نہ رنگ و روپ دیکھنے والے ہیں۔ اگر رنگ و روپ دیکھنے والے ہوتے، جگہ دیکھنے والے ہوتے تو ابو جہل پر کبھی لعنت نہ بھیجتے، ابو لہب پر کبھی لعنت نہ بھیجتے، بلال کو کبھی سر کا تاج نہ بناتے۔ ہم تو دیکھتے ہیں مصطفیٰ کو، جو مصطفیٰ کا ہے ہمارا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا بھی۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ کوئی ہماری رشتہ داری تھوڑی ہے، وہ پٹھان بابا تھا، آپ کی کوئی اور برادری، وہ سید تو نہیں تھے؟ کیوں حضور؟ کیوں حضور ہاشمی میاں صاحب جی وہ تو سید تو نہیں تھے، لیکن ہاشمی میاں نے بھی سلسلہ رضویت میں بیعت اس لیے کی کہ اس پوری صدی کے اندر کائنات میں امام محمد رضا جیسا عشق رسول پیدا نہیں ہوا۔ بات ہے صرف عشق مصطفیٰ کی، جس کے سینے میں نبی کا عشق ہے، ہمارے سینے کا تاج، سر کا تاج ہے۔ جو سرکار کا دشمن ہے لگتا ہی نہیں، بس میاں یہ فرق ہے۔
یہ فرق ہے. جو بھی یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے نماز میں، وہ پکا بے ایمان لعنتی ہے. یہ جو اکثر دیوبندی مولوی کہلواتے ہیں نا، ان کا عقیدہ یہی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، جب تک میرے آقا کا خیال آ نہیں جائے گا اتنی دیر تک تیری نماز نہیں. پھر دوسرا سوال ہے، یہ آپ کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ اب سچی بات کاری دوں، یہ ہمیں سارے تو خیر ہمیں مشرک نہیں کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں مشرک کہتے ہیں. انگریز نے 2 فتنے پیدا کیے تھے، ایک ہند میں اور ایک عرب میں. ہند میں اس نے فتنہ قادیانیت پیدا کیا تھا اور عرب میں اس نے فتنہ وہابیت پیدا کیا تھا، اور اسی کی شاخ اسماعیل دہلوی کے ذریعے ہندوستان میں آئی. یہ جو ہمیں مشرک کہتے ہیں نا، صرف یہ اپنے ابے انگریز میں خوش کرنا واسطے کہتے ہیں نا، باقی کام وہ پیسہ جو ہے نا وہ حلال کرنے کے لیے، باقی بات کوئی نہیں ہے. سید اسد آج اپنے بزرگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے. دیکھو 2 الزام ہیں، 2. ایک ہے ہمارا الزام تم پر، ایک ہے تمہارا الزام ہم پر. سیدھی سی بات ہے. یہیں برطانیہ کے اندر میں موجود ہوں، تم بھی کسی جگہ آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں. مجھے اپنے گھر بلا لو، میں آنے کو تیار ہوں. دونوں الزاموں پر بات کریں گے. دونوں 3 آدمی بٹھا لو، 5 بٹھا لو، 11 بٹھا لو، 20 بٹھا لو، 50 بٹھا لو. بس شرط یہ ہے کہ ویڈیو ضرور کریں گے. جو میں الزام لگاؤں گا اس کی صفائی تم دینا، اور جو الزام تم لگاؤ گے اس کی صفائی میں دوں گا. یہ تمہاری مرضی. چل پہلا بارہ تم لے لیں، یہ بھی مجھے منظور. پر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں، شاہ فہد بلا لے ہمیں بھی اور ان کو بھی. شاہ فہد اپنی موجودگی میں ہمارا ان بابڑوں سے ڈائلاگ کرا دے. شاہ فہد میں تمہیں جج ماننے کو تیار ہوں، لیکن جو تجھ سے ریال کا لاقب لیتے ہیں یہ اپنی بےایمانی اور جھوٹ اور مکاریاں چھپانے کے لیے تجھے کبھی جج ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. اس لیے کہ سچا تو ہر جگہ ہی سچا ہوتا ہے نا. یہ میں رمضان شریف میں بھی مڈلسبرو کے علاقے میں تھا. روزانہ وہ ریڈیو رمضان پر تقریریں ہوتی تھیں. 3 دن ایک واقعہ تقریر کرتا تھا اور 4 دن میں. پہلے تو اس نے بڑک ماری کہ تجھ جیسے 250 گویوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. پہلے تو اس نے یہ بڑک ماری. اچھا اب پھر میں نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ بھائی کیوں لوگوں کو لڑاتے ہو، فساد کیوں پیدا کرتے ہو؟ آؤ تم مجھے اپنے گھر بلا لو، میں وہاں آ جاتا ہوں. شرط ویڈیو دی نال ضرور ہے. اب ہر تقریر میں ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہاں تک میں نے کہہ دیا کہ میرے بزرگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ سب نو کھڈوں کڑنا تے واپی نو میدان تے لیانا بڑا ہی اوکھا ہے. بھائی تو سامنے آ کے تے میرے بزرگاں دی گل غلط ثابت کر دے. ایتھوں تک کہہ دیتا. یہ جواب جو اس مولوی صاحب نے جنگ اخبار کے مضمون شائع کیتا کہ ویڈیو ہے ہی حرام.
تاکہ اگر کبھی پھانسی جاوا تو ویڈیو تو نہ ہوئے نا. اچھا آخر دم تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا لیکن سامنے آنے کی باتیں نہیں کرتا تھا. لوگ وہاں کے کہنے لگے مڈلز برو دور نہیں ہے, جا کے پتہ کرو. پہلے کہتا تھا 250 گویوں کے مقابلے میں اکیلا ہی کافی ہوں. پھر بعد میں لوگوں نے کہا ابھی تو ایک آیا ہے, 249 تو ابھی پیچھے ہیں. بس ایک بات اور کر ہی دیں, وہ موضوع بھی بالکل دوسرا ہے. کل کے اخبار میں پڑھا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. امام مہدی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. ایک مشکل, ان کا نام میرے نام پر محمد ہوگا. اس کا نام کیا ہے؟ ریاض احمد. اور لوگ کہتے ہیں سید بھی نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی کے ابا جان کا نام میرے ابا جان کے نام پر ہوگا. کیا؟ عبداللہ. اور ریاض احمد کے ڈیڈی کا نام ہے فضل شاہ. فضل شاہ. سرکار نے فرمایا کہ امام مہدی کی امی جان کا نام میری اماں جان کے نام پر ہوگا. آمینہ. تو پتہ نہیں ہے ماں کا کی نام. میرا ایک مرتبہ اس کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. میں خود اس کے پاس چل کر گیا. میں نے کہا جی تکڑے ہو جاؤ, اگے مناظرہ ہوتا سی وابیاں نال, ہون مناظرہ ہوئے گا تواڈے نال. علماء نے اتنی عبارتاں تے کوئی اعتراض کیتے سن. 8 عبارتاں چن کے میں نال لے گیا. قسم پروردگار دی ایک لفظ دے کولوں منوایا, ایک لفظ. اخیر یہ لکھنا پیا نوٹ کہ اگر کسی بھائی کو مزید کسی عبارت میں شک ہو تو وہ مولانا محمد سعید اسد فیصل آبادی سے رابطہ کرے, انشاءاللہ اسے بھی کتاب و سنت کے مطابق تبدیل کر دیا جائے گا. اس معاہدے تے ایدے بھی دستخط, میرے بھی دستخط. ایدہ صدر ہوندا سی عارف میمن, وہ دے دستخط. وسیع قریشی, ناظم اللہ سے وہ دے دستخط. بعد علماء حیدرآباد دے دستخط. امام مہدی جدوں تشریف لے آن گے نا کدی کسی مناظرے کی شکست نہیں کھان گے. تو جڑا سعید اسد کو مناظرہ آ گیا وہ امام مہدی کیویں ہو سکتا. دورہ تفسیر القرآن پڑھانے کے سلسلے میں حیدرآباد گیا تو وہاں ایک آدمی کہنے لگا جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, اور اگر آپ اجازت دیں تو ریاض احمد صاحب کو بھی ساتھ بلا لوں. میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا تھا. میری عادت فٹ فتویٰ لگانے کی نہیں, پہلے تحقیق کرو, اتمام حجت کرو, پھر اس کے بعد فتویٰ لگاؤ. میں نے کہا چلو دیکھو تو صحیح بھی اس کو. اچھا میں وہاں گیا تو یہ بھی تھا, اور میرے ساتھ اتفاق سے میرے چھوٹے بھائی مولانا قاری محمد مسعود حسان وہ بھی تھے. ایک اور ساتھی بھی تھے ہمارے مولانا مفتی امانت علی صاحب. خیر ملاقات کے بعد جب واپس آئے تو میں نے بھائی سے پوچھا, چھوٹے بھائی سے, میں نے کہا قاری صاحب کی خیال ہے ریاض احمد کے بارے؟ کہ پاری پاویں تسی غصے ہو پاویں راضی ہو, یہ لگدا مرزے قادیانی دا بھرا ہے. یہ سن 90 کی بات ہے. اور آج سعید اسد بھی اس بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہے سنیوں اس کے دھوکے میں نہ آنا, یہ مرزے قادیانی کے نقش قدم پر چل رہا ہے. آج اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, کل یہ نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا. تو ہم سارے ایسے جعلی پیروں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. ہم کہتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا